بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ میرے اور آپ کے درمیان جو بات پہنچانے کا جو رابطہ ہے وہ آسان ہو جائے اور میں اپنی بات آسانی سے آپ لوگوں تک کنوے کر سکوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جناب وہ سورہ انفال، قرآن پاک کی 8ویں سورہ ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کے لیے ایک کویسچن پوچھتا ہوں۔ واٹ از دا فاسٹسٹ اسپورٹس ان دا ورلڈ؟ جی عمار بھائی، ماجد بھائی، ابھی گوگل نہیں کرنا۔ نہیں گرینڈ پری ہے۔ ماجد بھائی آپ ایگری کرتے ہیں کس سے ڈاکٹر صاحب؟ جو کویسچن پوچھا ہے اس سے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کانسیپٹ کیا تھا؟ سوری میں نے کہا تھا گرینڈ پری جو گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ اچھا اس کی میکسیمم سپیڈ کیا ہوتی ہے عمار بھائی، آپ کو پتہ ہے؟ سینکڑوں میں ہوتی ہے، پتہ نہیں، اندازہ نہیں۔ ماجد بھائی آپ گیس لگانا چاہتے ہیں؟ نہیں I'm fine. اچھا عمار بھائی آپ کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جو کار ریسنگ ہے وہ میرا خیال ہے کہ 7ویں 8ویں نمبر پہ ہے۔ بہرحال فاسٹسٹ اسپورٹس ان دا ورلڈ از بیڈمنٹن۔ ڈاکٹر صاحب کھیل دینے نا تد۔ میں نے فیکٹر نہیں کیا تھا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کی سپورٹ بتا دوں۔ بہرحال جی جو فاسٹسٹ ریکارڈڈ اسپیڈ از 473 kilometers per hour. ماشاء اللہ۔ So badminton is the fastest sport in the world. So let's come to the topic. So my disclaimer is here. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں جو کچھ آج پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ جو ہے completely this is my understanding. End of the world نہیں ہے، میں صرف ریفلیکٹ کرنے جا رہا ہوں جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری لرننگ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اور اگر میں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اس کے خلاف آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی بھی ایویڈنس ملے تو میرے بتائے ہوئے کو دیوار پہ دے ماریے گا، جو کہ ڈسکلیمر ہے ہمارے 4 ائمہ کرام کا، تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جو ہماری آج کی پریزنٹیشن ہے اس کے 4 مین کانٹینٹس ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو دا سورہ، نمبر 2 مین تھیمز آف دا سورہ، نمبر 3 other topics in this surah besides the main theme، اور نمبر 4 جو ہے ہمارا وہ questions and discussions ہوگا at the end۔ تو انٹروڈکشن کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے اور اس کے کنٹینٹ سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اگر میں اس سورت کو سورہ غزوہ بدر کہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مین کنٹینٹ جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہی ریلیٹڈ ہے اور یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اور غزوہ بدر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سن 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال میں جو ہے یہ پہلا غزوہ تھا کفار کے ساتھ جس میں پہلی جنگ ہوئی، پیش آیا۔ انفال کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے مال غنیمت، جو مال ہے وہ ہے اس کا لفظی مطلب۔ یہ سورت جو ہے اس کے ٹوٹل جو لینتھ ہے یہ 10 رکوع ہیں اس کے اندر، اور یہاں پہ آ کے میں تھوڑا سا جو ہے نا کشمکش میں مبتلا ہوتا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے چھوٹی سی بات کی، اور میں نے آپ کو ایک جو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بک بھی شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں بیسیکلی محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کا جو سیکوینس ہے وہ اس حساب سے سیٹ کیا گیا ہے کہ جو لینتھیسٹ سورت ہیں وہ شروع میں آتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ گریجولی آپ جاتے ہیں شارٹیسٹ سورتوں کی طرف۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ آ کے
میرا دماغ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ریفرنس کو لیں تو سورہ انفال کی یہ پتہ نہیں، کیونکہ اس کے 10 رکوع ہیں، اس کے بعد لمبی صورتیں بھی کچھ آتی ہیں، تو ویسے تو اس میں مجھے جہاں تک میرا کانسیپٹ ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جس حالت میں بھی ہے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے تحفظ کا، تو اس میں تو میرا ایمان یہ ہے کہ جہاں پر بسم اللہ ہے، نہیں ہے، سیکوینس کیسا ہے کیسا نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کے تحفظ کی گارنٹی لی ہوئی ہے، تو وہ بالکل درست ہے۔ تو ایک چھوٹا سا میں اس حوالے سے جو سیکوینس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ علماء کرام نے اس حوالے سے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ شاید سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہیں وہ ایک ہی صورت ہیں، لہٰذا اس حساب سے اگر لینتھ دیکھی جائے تو وہ کریکٹ بنتی ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہی صورت اس جگہ پر آئے گی، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے جو سبجیکٹ ہیں وہ بہت ملتا جلتا ہے۔ اچھا، اب اس صورت کی طرف جانے سے پہلے، جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کرنے سے پہلے، میں یہ تھوڑا سا آپ کو کانٹیکسٹ یہاں پہ لانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا، آپ لوگ میرے سے زیادہ صاحب علم ہیں، اور میرا ایمان ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو 2 مین ٹرننگ پوائنٹس ہیں وہ 2 بیعتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ اسلام کے اندر جو 2 مین پلرز ہیں وہ یہ 2 بیعتیں ہیں، ایک ہے بیعت عقبہ اور دوسری ہے بیعت رضوان۔ تو جو بیعت عقبہ ہے، میں پہلے اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر ہم بیعت رضوان، میرا خیال ہے بیعت رضوان زیادہ لوگوں کو پتہ ہے، بیعت عقبہ کے بارے میں لوگ تھوڑا کم جانتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے وہ اپنی نبوت کے 13ویں سال میں کی ہے۔ 13 سال انہوں نے مکہ کے اندر گزارے، جہاں پر ظلم و ستم کے جو ہیں طرح طرح کا جو ہے بازار گرم تھا، اور کوئی ایسا ستم نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، ان کے اوپر نہ جو ہے وہ توڑا گیا ہو کفار مکہ کی طرف سے۔ تو جو 12واں سال ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے 75 لوگوں کا جو ایک وفد ہے مدینے سے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں یا خفیہ طریقے سے وہ ملا۔ یہ مدینے کا وفد تھا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور وہ جو بیعت ہے اس بیعت کا نام ہے بیعت عقبہ۔ وہ بیعت کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یہاں پر جو ہے مکہ کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ مدینے میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے جان و مال کی تحفظ کریں گے، اور آپ کو ہر قسم کی سہولت وہاں پہ مہیا کریں گے۔ یہ 75 جو ہیں صحابہ، جو مطلب صحابہ بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ بیعت کی گئی، اور اس کے بڑے مطلب یہ دل ہلا دینے والی بیعت ہے، اسی طرح دل ہلا دینے والی ہے جس طریقے سے بیعت رضوان ہے۔ اور میں اس کو اسلام کے 2 بڑے پلرز کیوں کہتا ہوں کہ اس کے پر اسلام جو ہے یہ 2 بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوئی، اور جو مسکنسیپشن ہے عام طور پہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں وہی ہے کہ سورہ فتح شاید فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو سورہ فتح ہے وہ صلح حدیبیہ کے جو سورہ فتح ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو بنیاد تھی وہ بیعت رضوان تھی، کیونکہ جب بیعت رضوان ہوئی تو کفار نے دیکھا بھی یہ تو مرنے مارنے پہ جو ہے وہ
جو ہیں آگے ہیں, جتنے لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے, حالانکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے اس وقت. تو وہ جو بیعت رضوان ہے وہ صلح حدیبیہ کی بنیاد بنی, اور آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مکہ کی بنیاد بنی, جس میں پورے کے پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ غلبہ قائم ہو گیا. اسی طریقے سے جو اسلام کی پہلی سٹیٹ قائم ہوئی ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے مدینہ کی سٹیٹ, اور مدینہ کی سٹیٹ کی جو بنیاد ہے وہ بیعت عقبہ ہے, کیونکہ اس بیعت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جو ریاست ہے وہ قائم ہو گئی, اور اس کے بعد اسلام آپ کو پتا ہے کہ پھیلتا چلا گیا. تو اس لیے میرے نظریہ یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بیعت عقبہ اور بیعت رضوان یہ دو بیعتیں ہیں جو کہ بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں اسلام کے اندر, اور دو مین پلرز ہیں جس کو اسلام کھڑا ہوا ہے. اب بیعت عقبہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ سنیں ذرا, یہ دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں, ہاں جانتے ہیں. تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول رہے ہو. پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارا مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے, تو بہتر ہے کہ آج ہی انہیں چھوڑ دو, کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے تو بے شک اس شخص کا ہاتھ تھام لو, اور خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو اس پر جو پورے کا پورا جو وفد تھا نا, انہوں نے بالاتفاق کہا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اور تب یہ مشہور بیعت واقع ہوئی جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ان 75 لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ پوری کی پوری جو دنیا ہے نا اس کے خلاف ان کی جنگ شروع ہو جائے گی اسی لمحے, اور قریش کو اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا تھا. ان کو اسی رات خبر مل گئی تھی, جس کے بعد انہوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کا پلان بنا لیا تھا. اب دوسری چیز جو اس صورت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, آپ لوگوں کو میری سکرین نظر آ رہی ہے؟ مجھے تھمز اپ دے دیں. وہ یہ ہے کہ مکے اور مدینہ کی جیوگرافی, اور اس کے لیے میں نے یہ ایک سکرین شاٹ آپ لوگوں کے لیے لیا ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ میں نے 3 چیزیں اس کے اندر انسرکل کی ہیں. یمن, میرا کرسر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے یمن کو انسرکل کیا ہے, مکہ, مدینہ اور سیریا کو. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کا جو ایک بڑا پروفیشن تھا وہ یہ تھا تجارت. تو ان کی جو تجارت تھی وہ یمن اور سیریا کے درمیان تھی, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریک ہے یمن اور سیریا کے درمیان یہ مدینہ سے گزرتا ہے. تو اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک اپنی چھوٹی سی سٹیٹ بن گئی, تو اس ٹائم جو ہے نا خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ کفار کو بجنے لگ گئیں کہ بھائی یہ تو ہمارا جو سارا تجارتی راستہ ہے یہ بلاک ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے پہلے سے یہ پلان ان کے دلوں میں چل رہا تھا کہ بھائی ہمیں ایک نہ ایک دن جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے گا, ادروائز ہماری جو ساری کی ساری تجارت ہے جو کہ ان کی لائف لائن تھی, ان کا سارا جو گزر بسر تھا وہ تجارت کے اوپر تھا, تو انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہماری یہ لائف لائن جو ہے وہ کٹ آف کر دی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سٹیٹ قائم کر لی تو انہوں نے جو یہ والا راستہ ہے, یہ جو ٹریک ہے, اس کو سیکیور کیا, اور کفار کو بھی احساس دلایا کہ اب یہاں پہ ہم اپنی پاور جو ہے اس کا مظاہرہ کریں گے. اور اس ٹریک کے ارد گرد جتنے بھی دوسرے قبیلے, دوسرے مذاہب کے لوگ تھے, ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے جو ہیں وہ بنا لیے تھے. تو مین تھیم جو ہیں اس صورت کے اندر, جیسے میں نے پہلے عرض کی, غزوہ بدر کی بات کروں گا. دوسرے نمبر پہ کفار کو جو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا وارننگز دی ہیں اس صورت کے اندر. نمبر 3, مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی. اور نمبر 4 یہ ہے
کہ وکٹری جب بھی ملے گی آپ کو، فتح جب بھی ملے گی آپ کو اس دنیا کے اندر، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو فتح دیتا ہے، اس میں انسان کا جو ہے اپنے طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے، اس کی جو فتح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. اور اس غزوے میں تو خاص طور پہ اللہ نے جو ہے مسلمانوں کو جو مدد فراہم کی ہے اس کا اس صورت میں بارہا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. تو پہلا جو ہمارا سبجیکٹ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، تو وہ ہے غزوہ بدر. یہ 2 ہجری کے اندر ہوئی، اور وہ ہوا اس طرح سے کہ ابو سفیان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں ابو سفیان جو ہے وہ اسلام لے آئے. وہ ایک جو ان کا تجارتی قافلہ تھا وہ سیریا سے لے کے واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف، اور اب مسلمانوں نے جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھریٹ کیا، یا جو بھی ہے ان کو یہ سنگن لگی، ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید مسلمان جو ہیں وہ پورے کے پورے قافلے پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے اپنا جو ایک بندہ ہے اس کو بھیجا کہ تم جلدی سے جاؤ کسی اور راستے سے اور مکے سے جو ہے مدد لے کے آؤ ہمارے لیے، اس سے پہلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سارا کو قتل کر لیں اور مال پر قبضہ کر لیں. اس قافلے کے اندر صرف 40 لوگ تھے، جبکہ ان کے پاس جو مال و دولت تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو ادھر سے جو ہے 1000 کی تعداد میں جو ہے وہ کفار جو ہیں، وہ چونکہ پہلے سے سائیکولوجیکلی میں نے بتایا کہ وہ لوگ ریڈی تھے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن ہم نے اٹیک کرنا ہے، تو وہ 1000 کا جو لشکر ہے وہ لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے. اب اس موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اصحابہ سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ بتائیں اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو شام والی سائڈ پہ قافلہ ہے اس پر اٹیک کرنا چاہیے، یا مکہ سے جو پورے کا پورا لشکر آ رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ فائٹ کرنی چاہیے. تو پہلے جو ہے کچھ لوگ میجورٹی نے مشورہ دیا کیونکہ آسان ٹارگٹ تو یہی تھا، 40 لوگ ہیں، اس پر جناب اٹیک کریں، سارے کا سارا مال لوٹ لیں اور ان کو قتل کر دیں، اور بس یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایزی آپشن ہوگی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ پوچھا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ مال لوٹنا یہ نہیں تھا اور آسان ٹارگٹ کو ہٹ کرنا نہیں تھا. تو اس کے اندر جو ہے مہاجرین کی طرف سے حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہی بات کی کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح سے کہیں گے اس طرح سے کیا جائے گا. اور پھر تاریخی الفاظ ہیں حضرت سعد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصاری تھے، ان کے بڑے ہی تاریخی الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و سماعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں. پس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں اتر جائیں اور سمندر میں جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں. ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جان نثاری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے گا جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں. تو یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور اس سے پہلے جو ہیں حضرت مقداد کے جو الفاظ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ سمجھیں کہ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ آؤ لڑیں، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم نے نہیں لڑنا. تو یہ بڑے تاریخی الفاظ تھے. اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا، جو اللہ کا حکم بھی یہی تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے وہ نیت یہی تھی. تو پھر یہ لوگ جو ہے بدر کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے. اب لاجسٹیکل جو ہے کمپیریزن دیکھیں ذرا. لاجسٹیکل کمپیریزن میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو ان کے دلوں میں کشمکش چل رہی تھی نا، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے
آیات نمبر 7 اور 8 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، وہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہ کمپیریزن دیکھیں جی دونوں فوجوں کا، کہ ایک طرف جو ہے 313 ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے. ایک طرف کے پاس جو زیریں ہیں، جو آرمر ہے، وہ 60 ہیں اور دوسری طرف 600 ہیں. ایک طرف جو رائڈرز ہیں وہ 2 سے 3 کے پاس ہارسز ہیں اور دوسری طرف 100 رائڈرز ہیں. اب اس لمحے پہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی نصرت کی دعا کی، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ریزلٹ کیا تھا اس جنگ کا. حالانکہ اگر تو دنیاوی اسباب کے حساب سے آپ دیکھیں تو دیر از نو کمپیریزن. دیکھ لینا، میں نے آپ کے سامنے لاجسٹکس نکال کے دکھا دی ہیں. لیکن چونکہ اللہ کی نصرت، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا جو ساتھ ہے، اللہ کی جو معیت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا. 70 جو تھے نان مسلم وہ مارے گئے اور 70 جو تھے وہ پرزنر بنا لیے گئے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ریفلیکٹ کیا ہے اس فتح کو آیات نمبر 11 سے 14 کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دیے. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پہ ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. تو یہ جو فتح ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریفلیکٹ کیا ہے. اسی طرح اب یہاں پہ جو ہے آیات نمبر 30 سے 40 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کافروں کو پھر اس جو فتح اور یہ جو جنگ ہوئی اس کی سخت قسم کی وارننگ اللہ نے دیا ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی تم لوگ دیکھو تم نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم لوگوں نے جنگ کی ہے، لیکن ابھی بھی اگر تم لوگ جو ہے وہ توبہ کر لو اور میری طرف واپس لوٹ آؤ تو میں تم لوگوں کو قبول کر لوں گا. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے کے اندر موجود تھے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. تو یہ غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابی جو حج کرنے کے لیے وہاں پہ گئے مکہ کے اندر، تو قریش نے ان کو روک لیا وہاں پہ
اور انہیں کہا جی کہ تم لوگوں نے تو ہمارے ساتھ بغاوت ہمارے مذہب کے خلاف جس نے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے انہیں پناہ دی ہے تو تم یہاں حج کرنے آ گئے ہو، اس بار تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم جو بھی بندہ مدینے سے آئے گا ہم اس کو حج نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ اس کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا۔ حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم لوگ کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کرتے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب ان کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی حامی بہترین جو ہے وہ حامی اور مددگار تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ مین تھیم ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ فتح اور نصرت کا جو منبع و محفر ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کا جو اظہار ہے وہ اللہ نے آیات نمبر 9 اور 10 کے اندر کیا ہے کہ وہ موقع دیکھو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام پر استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے آیات نمبر 43 اور 44 کے اندر پھر کہا، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ مسلمانوں کو جو ہے خوابوں کے اندر کفار کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، ان کو چھوٹا کر کے دکھایا۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تم کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بڑا کلیئر ہو گیا یہاں پہ عمار بھائی اور ماجد بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی جس کی وجہ سے یہ وکٹری 313 ورسز 1000 کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے، لیکن
چونکہ وہ اللہ کی مدد ساتھ تھی تو یہ ساری وکٹری اور آپ کو پتا ہے کہ نصرت کا منبع میسر ہو جائے وہ اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں. اب یہ پہلے جو ہے نا دیکھیں اب سبجیکٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ سبجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے کہ بھئی یہ پہلی آیت جو ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہو یہ انفال تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا پوچھنا شروع کر دیا نا. جب غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ لگا اب بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہ تقسیم کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے پہلے تو جو ہے نا اللہ نے کہا کہ پہلے میں اخلاقی طور پہ جو ہے نا ان کو ساروں کو یہ پہلی جنگ تھی ٹھیک ہے نا, تربیت تو کرنی ہے اللہ نے اپنے مومنوں کی اور اپنے جو ہے مجاہدوں کی. تو اللہ نے پہلے جو ہے نا اچھی طرح چھڑی چلا کے نا چھانٹا مار کے ساروں کو بتایا کہ بھائی کس مال کی بات کر رہے ہو, یہ مال تو اللہ اور اللہ کے رسول کا, بھاگ جو سارے تم کون سا مال مانگ رہے ہو؟ جو جنگ ہے وہ لڑی اللہ نے ہے, جنگ جتوائی اللہ نے ہے, نصرت ہے ہی اللہ کی, تم لوگ کس کام کے چکر میں تم لوگ مال غنیمت میں حصہ مانگ رہے ہو؟ بھاگ جو سارے, کوئی حصہ نہیں ہے. تو پہلے تو آیت نمبر 40 تک دیکھیں نا, پہلی 40 آیتیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو بھائی بھاگ جو ٹھیک ہے نا. جنگ جو ہے وہ اللہ نے جتوائی, تم لوگوں کو جو ہے وہ خواب میں ان لوگوں کو کم دکھایا, تم لوگوں کے لیے فرشتے بھیجے ٹھیک ہے نا. پہلے اللہ نے ساری جو ہے نا وہ کہتے ہیں سائیکولوجیکلی جو ہے نا 40 آیتوں تک چنگے چھانٹے مارے ہیں ساروں کو. اس کو اللہ نے 41ویں آیت میں کہا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں. اب اللہ نے یہاں پہ نا تھوڑا ریلیکس کر کے نا اللہ نے کہا اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا جو 5واں حصہ, خمس کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ, 5واں حصہ خمس جو ہے عربی کا لفظ ہے, 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. جو 1/5 ہے مال غنیمت کا وہ سیپریٹ ہو جائے گا, باقی 4 حصے بچ جائیں گے. وہ 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے, وہ جو ہیں وہ اصحابہ کرام کے اندر یا جو مجاہدین ہیں ان کے اندر تقسیم ہو جائیں گے. اچھا جی, یہ ہمارا مین تھیم ختم ہو گیا. اب تھوڑا میں آپ لوگوں کے دماغوں کو واپس لے کے آتا ہوں فریش ہو کے. اگلا سوال ہے جی, اس کا جواب دیں. یہ ود میں نے لکھ دیا غلطی سے. ہاؤ لانگ ول دجال spend in the world after coming to the world before قیامہ. کتنی دیر کے لیے آنا ہے جی دجال نے جب قیامت سے پہلے اس نے ظہور پذیر ہونا ہے؟ ماجد بھائی, عمار بھائی. یونٹ کیا ہے آنسر کا؟ یونٹ تو آپ کو پتا ہے, یونٹ تو سیکنڈ ہے, سیکنڈ سے منٹ بنتے ہیں, منٹ سے گھنٹے بنتے ہیں, گھنٹوں سے دن بنتے ہیں, دنوں سے مہینے اور ہفتے بنتے ہیں, پھر سال بنتے ہیں. بس چھوٹا سا جواب دیتا ہے یار آپ کو پتا ہے ٹائم کا جو یونٹ ہے وہ تو سیکنڈ ہی ہے نا یار. کیا تسی پی ایچ ڈی ہو کے میرے کو پوچھ رہے ہو یار؟ چلو میں ڈاکٹر صاحب نے اعزاز بخش نے آنسر دا. جتنا ایک دن میں آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تقریباً اسی تناسب سے ٹائم دجال کو بھی دیا جائے گا. نہیں میں مذاق نہیں کہہ رہا, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حد تک دنیا کے اوپر حکومت ہوگی, وہ کافی سارے کام کرے گا, جنگ ہوگی, لڑے گا. یہ تو عمار بھائی آپ نے تو سیاست دانوں والا جواب دے دیا. میں تو سمپل سوال پوچھا تھا کہ اس میں کتنی دیر کے لیے آنا ہے. میں نے 10 کے نہیں آئے گا. اینی ویز جی آنسر ہے 40 days. اچھا اس میں یاد رکھیں کہ جو یہ 40 days ہیں یہ اس طرح سے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کی زندگی کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, جو تیسرا دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور اس کے بعد جو ریمیننگ 37 days ہیں وہ 37 days کے ہی ایک دن کے برابر ہوگا. تو یہ 40 دن کے لیے وہ آئے گا, لیکن 40 دن میں جو اس نے تباہی مچانی ہے نا, پوری دنیا کو اس نے جو نچا کے رکھ دینا ہے, تو وہ کمال ہے. مطلب وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انشورنس ہے دجال کے خلاف, اس کے لیے سورہ کہف بتائی گئی ہے
जुम्मे से जुम्मे वो हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए। बेसिकली उसके अंदर जो है ना पहली 10 आयतों के मतलब कहा गया है कि वो आपको दज्जाल की फितने से महफूज रखेंगी जी। और जो सूरह काफ है वो बेसिकली अगर कंप्लीट उसकी रीडिंग करें तो वो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान नूर का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जो महफूज का कॉन्सेप्ट है वो पहली 10 आयतें याद करना है। जी बिल्कुल। तो और वो ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਮਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਕੇ। नहीं, अपनी तरफ से ज़रब तक़सीमें नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी ऐसा नबी नहीं आया इस सफ़ा हस्ती के ऊपर जिसने दज्जाल के बारे में अपने उम्मतियों को ना बताया। ठीक है। और जब दज्जाल के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना लेक्चर दिया था, आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आम तौर पे जो उनका लेक्चर होता था, जो दर्स होता था, बहुत शॉर्ट लेक्चर करते थे। और दज्जाल के मौजू पे जो उन्होंने अपना लेक्चर दिया, दैट वाज द लेंथीएस्ट लेक्चर इन हिज लाइफ। वो उन्होंने सुबह फजर की नमाज के बाद स्टार्ट किया और वो रात को इशा के टाइम या शायद मगरिब के टाइम, में इसमें शायद मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नहीं है, मगरिब या इशा के टाइम तक वो लेक्चर चला और दरमियान में नमाजें वो पढ़ाते गए। तो उस बड़ी तफसील के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर दज्जाल के हवाले से एक एक वर्ड बाय वर्ड हमें बताया हुआ है। अच्छा जी, क्या टाइम हो चुका है? मैं ज्यादा ना आप लोगों का टाइम खींच लूं। जो बाकी के टॉपिक्स हैं इस सूरत के अंदर, अब हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इस पे ज्यादा इंशाल्लाह टाइम नहीं लगेगा हमारा, चूंकि मेन जो क्रस्ट है वो हमने सूरत का वो हमने कवर कर लिया है। आप अपने माइक्स म्यूट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं अगला क्वेश्चन नहीं पूछता, आप लोगों को जगाने के लिए। अच्छा, इस सूरत में अल्लाह ताला ने जो मोमिन की निशानियां बताई हैं आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 के अंदर, सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरज़ जाते हैं और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। ऐसे ही लोग मोमिन हैं। तो ये जो है सच्चे मोमिन की अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां यहाँ पे आप लोगों को बताई। मजीद इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत क्लियर है। आयत नंबर 19 और 20 के अंदर हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हवाले से दोबारा हुक्म दिया गया है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। तो वो आपको पता है ना कि जो मुनाफिकीन थे वो कहते तो थे कि हमने सुन लिया है, ठीक है ना, लेकिन वो मुनाफिक थे तो वो उस पर अमल नहीं करते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे। अच्छा, ये एक बड़ी मतलब मेरे लिए ये जो है ना बड़ी ये जबरदस्त आयात हैं और मैं अक्सर लोगों को रेफरेंस भी देता हूँ कि जो दिलों का कंट्रोल है ना, पहले भी मैंने आपको जो जो फतह है गज़वा बदर की उसके हवाले से भी जो आयात बताई हैं उससे भी आपको आइडिया हो गया होगा जो मुसलमानों के दिलों को अल्लाह ताला ने सुकून की कैफियत जो तारी कर दी ना, उनके दिलों को जो करार दे दिया। और उसके बाद ये वाली आयात भी आप पढ़ें, आयात नंबर 24 और 63 के अंदर अल्लाह ने फिर बताया है कि जो दिलों का कंट्रोल है ना सारे का सारा, वो अल्लाह की जात के पास है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान में हायल है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। तो इवन के जो इंसान है ना, अब देखिए अल्लाह ने कहा है कि मैं अपनी बात से किसी के दिल पे असर करूं वो तो बहुत दूर की बात है। जो इंसान है मतलब मेरा अपने दिल पे कंट्रोल नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि मैं दरमियान में हायल हूं तुम्हारे दिल के। दोबारा इस पे गौर कर लें। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान है। अब अगर मेरी नीयत सच्ची होगी, अल्लाह मेरे लिए दरवाजा खोल देगा, अल्लाह मेरा जो है दिल का जो है रास्ते आसान कर देगा। अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है और अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरे दिल के रास्ते हैं वो सारे अल्लाह बंद रखेगा। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी तायीद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए
तुम रुए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि पूरी जमीन की दौलत भी खर्च कर देते ना, तो वो जो मुसलमानों को आपस में मिला दिया, अंसार और मुहाजिरीन आपस में मिल गए, वो मिल के चल पड़े, भाई भाई बन गए, तो अल्लाह कह रहा है कि उनके दिलों को जो जोड़ा है वो अल्लाह ने अपनी रहमत से जोड़ा है, वरना ये नामुमकिन सी बात थी। चलो जी, फिर दज्जाल दा सवाल आ गया ते फिर माजिद भाई ने इत्थे कहना भी मैनू ते नहीं पता। ये दसो, क्वेश्चन ये है भी which sahabi has met Dajjal physically? There is one person on this earth, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर जो दज्जाल से फेस टू फेस मिला हुआ है, उनका नाम बताएं। ऐ भी हुणे ना कहना कि मैं अपने कोलों कैलकुलेशन करके तुहानू दस रहा ऑप्शन की ने ऑप्शन ऑप्शन नहीं ने मैं जो दिते सन, मैं 4 ऑप्शन दिते सन तानू, 20 सेकंड दिते सन, तो इतना ऑप्शन ए की है ओ सानू की पता की। हाँ जी अमार भाई, मैं इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मैं खुद ही बता देता हूँ। हजरत तमीम दारी रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, वो एक तिजारती सफर पर थे, बहरी सफर पर। तो उस दौरान जो है एक जजीरे के ऊपर फेस टू फेस उन्होंने जो है वो उस टाइम वो बंधा हुआ था दज्जाल जंजीरों के अंदर, जैसे आपको पता है कि वो बंधा हुआ है और वो जब उसका मखसूस एक वक्त है उस पर वो रिलीज किया जाएगा इस दुनिया में आने के लिए। तो उन्होंने फेस टू फेस जो है दज्जाल से मुलाकात की थी और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उन्होंने बताया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ तुम दज्जाल से ही मिले थे, और सारे का सारा फिर जो वाकया है, उसकी जो हैयत है, उसकी शक्ल सूरत है, वो उन्होंने फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जितने लोग थे मदीने के उनको बुलवा लिया था और फिर उन्होंने सबके मौजूदगी में सारा वाकया जो है वो डिस्क्राइब किया था। अच्छा, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो हमने अपने पिछले दर्स में भी कवर किया था सूरह आराफ के अंदर, और दोबारा रिमाइंडर है इस सूरत के अंदर कि जो इज्तमाई गुनाह किसी कौम से सरजद होता है, चाहे उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हों, सब लोग इन्वॉल्व ना हो, उसके अंदर सजा फिर सबको दी जाती है। और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। तो अगर हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे, हम खामोशी से बैठ के वॉच करते रहेंगे, तो हम भी फिर उसमें शामिल पाए जाएंगे, और अल्लाह ने कहा है कि फिर उसकी सजा मैं सारों को ही दूंगा। मालो औलाद, जैसे कि शैतान ने कहा है कि भाई मैं मालो औलाद इस्तेमाल करूंगा और ये फितना है, इसकी आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फिर बताया, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान आजमाइश है। माल और औलाद दोनों जो हैं वो आजमाइश है अल्लाह ताला की। ये जो हमारे इस दुनिया में हम जिस एग्जाम से गुजर रहे हैं, उसमें जो दो मेन टूल्स हैं, एक टूल का जिक्र लास्ट टाइम माजिद भाई आपने किया था, बेहयाई है। इसी तरह शैतान का एक जो दूसरे दो बड़े टूल्स हैं वो माल और औलाद है, जिसको वो यूज करता है हमारे खिलाफ। अच्छा जी, ये आयात नंबर 45 और 47 इसको हमें जो है वो सोने के साथ, सोने की तख्तियों के ऊपर लिख लेना चाहिए अगर हम फतह हासिल करना चाहते हैं कि गोल्डन रूल्स क्या है विक्ट्री के। अगर हमने फतह याब होना है इस दुनिया के अंदर, या अगर हमने फतह याब होना है आखिरत के अंदर, तो उसके गोल्डन रूल्स अल्लाह ताला ने आयात नंबर 45 और 47 के अंदर बता दिए हैं। ए ईमान लाने वालों, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो। तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी। मैं इसको इनमरेट भी करता हूं आपके लिए अमार भाई। और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों के से रंग ढंग ना इख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। तो इन 3 आयात के अंदर अल्लाह ने जो हमें गोल्डन रूल्स बताए हैं विक्ट्री के, वो 6 हैं। नंबर 1, परसिस्टेंस, परसवियरेंस, साबित कदमी।
نمبر 2 پریئر، جو نماز ہے وہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، نماز کی بہتات کریں۔ نمبر 3 فالو دا کوڈ آف لائف گیون بائی اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے جو ہمیں کوڈ آف لائف، اور کوڈ آف لائف کیا دی ہے اللہ نے، یہ بار بار جس پہ ہم سٹریس کرتے ہیں وہ ہے قرآن۔ اللہ نے ہمیں کوڈ آف لائف دے دیا ہے، ضابطہ حیات جس کو آپ جو ہے وہ اردو میں جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں۔ نمبر 4 کیا ہے کہ آپس میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیں۔ آپ نے دشمن سے لڑائی کرنی ہے بجائے اس کے آپس میں نہ لڑنا شروع کر دو فرقہ بندیاں بنا کے۔ نمبر 5 پیشنس، پیشنس کے اوپر ہم جو ہیں وہ اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بات کر چکے ہیں، اس سے پچھلے لیکچر میں بھی بات کر چکے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شاید ہی قرآن کی کوئی ایسی صورت ہے جس میں پیشنس کے حوالے سے بات نہ کی گئی۔ اور نمبر 6 ایروگینس سے بچنا ہے آپ نے۔ جس لمحے ایروگینس آ گئی اس لمحے سمجھ لیں کہ بربادی شروع ہو گئی۔ اچھا جی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر اللہ نے انسان کو ورسٹ کریشن بھی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور وہ ورسٹ کریشن کون ہے؟ اللہ نے کہا ہے یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ نے زمین پر چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں، اندازہ لگا لے، جانور بھی شامل ہے، اس میں ہر قسم کا جانور شامل ہے، چاہے وہ شیر ہو، کتا ہو، بلی ہو، ہر قسم کی مخلوق سے اس انسان کو بدتر قرار دے دیا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت نمبر 55، یہ اللہ نے خود ریفرنس دے دیا۔ اچھا جی، پیشنس از پاور، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے کہا کہ پیشنس پہ کس دن ہمیں پورا ایک لیکچر کرنا پڑے گا۔ عمار بھائی کا آپ کو پتہ ہے، عمار بھائی کا پورا لیکچر جو تھا سورہ یوسف کا وہ پیشنس کے گرد ریوالو کر رہا ہے۔ تو یہ آیات نمبر 46، 44 اور 46 کے اندر اللہ نے بتایا ہے 1 مومنٹ پلس پیشنس از اکول ٹو مومنٹ ٹائمز 10، کہ وہ 10 گنا ہو جاتی ہے اس کی طاقت جب اس کے اندر جو ہے نا پیشنس آ جاتی ہے۔ تو پیشنس از پاور۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے، ان 2 آیات سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ وہ تو جنگ کے میدان میں 313 تھے، اگر 100 بھی ہوتے نا، دیکھ لیں اللہ نے خود بتا دیا یہاں پہ کہ اگر وہ 100 بھی ہوتے صبر کے ساتھ تو وہ ان 1000 پر انہوں نے پھر بھی غلبہ کر جانا تھا۔ تو یہ ہمارا جناب جو ہے وہ لاسٹ سلائیڈ تھی، جو ضمنی کچھ ٹاپکس تھے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کویسچنز اینڈ ڈسکشنز۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو بھی میں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی اس لیکچر کے دوران، میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں سے، لیکن اس میں میری نیت کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ میرے علم کی کمزوری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اوپن فار ڈسکشن اینڈ کویسچنز۔ جزاک اللہ۔ جی معاف کو نہیں کرنا، $100 دیو تو پھر معاف کریں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ، ویری ویل اسٹرکچرڈ، ویل پریزنٹڈ، اور بڑا زبردست آپ نے یہ لگتا ہے نواں سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کیتا ہے تسی، تے بڑا زبردست بنایا ہے ماشاءاللہ۔ ٹاپکس ہر چیز نو کور کیتا ہے تسی، سلوٹ۔ سافٹ ویئر کون سا ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پہ بنائی ہے پریزنٹیشن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی بہت اچھی ہے۔ آئندہ سے تھوڑا سا نا آپ نے جو کویسچنس ہیں وہ کہوٹ کی صورت میں رکھیے گا۔ اچھا، یہ تو تسی تو فیل ہو گئے، سارے کویسچن نے وچ انہوں کہوٹ تے کی کرے جا کے۔ نہیں آپشن ہونے چاہیے نا جی، ایسے تو نہیں نا یاد